ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. You don't know their story, you don't know what they've gone through. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آنیسٹلی بتاؤں کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ یا تو دین کو پڑھ کے اور پڑھا سکیں، الحمدللہ آئی ایم ویری ہمبلڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میں. اور آپ لوگ بھی یو لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ یو ہیو کلکڈ دس ویڈیو اینڈ ناٹ دیٹ ویڈیو جس میں میوزک ہے، اینڈ یو ہیو کلکڈ دس ویڈیو اینڈ ناٹ فلتھ جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. بے شک انٹرنیٹ پہ بلینز آف ویوز ہیں گندی ویڈیوز کے. اینڈ سبحان اللہ آئی سی کبھی کبھی جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے سانگس کی جو ایک وہ سامنے آتا ہے جس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو، آئی ایم امیزڈ ٹو سی a billion plus views, and I'm amazed to see around 50 million views on a song لا الہ الا اللہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگوں نے یہ یعنی دین کو سلیکٹ کیا. سو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز. اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس چوائسیز نہ ہوتی. یو ہیڈ چوائس ٹو کلک something bad and you had a choice to click something good. So alhamdulillah اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے. So I have been receiving a lot of questions about Tuaha bhai, I want to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I want to make اللہ سبحانہ و تعالیٰ my best friend. مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹاپک فار ٹوڈے، بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میکنگ اللہ یور بیسٹ فرینڈ، اینڈ اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا. And there are different aspects to it to cover this whole topic. ایک ہم نے کور پہلے کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے کلوزر اسٹیپس، 7 steps to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں نے مینشن کیے ہوئے اسٹیپس. اینڈ there are different aspects کہ ہم جس طرح سے بتا سکتے ہیں، یعنی ریڈنگ قرآن، رائٹ، اس طرح کے مختلف ہیں، لیکن ہم آج ڈفرینٹلی کور کریں گے. آج ہم بہت ڈفرینٹ اینگل سے اس کو کور کریں گے. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں. یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، رائٹ، لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی، کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے، رائٹ. تو اس طرح کی مختلف یعنی اسٹیپس ہیں جو جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک ڈفرینٹلی. اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے. بہت سارے لوگ تھے اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے. ایک لسڈنہ ہے اور لسڈنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی.
اور وہ بڑی مزے کی بارش ہوئی, we really enjoyed a lot. پھر ہم نے نکلنا تھا اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا یار دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں, ہم نے سامان پیک کیا, ہم گئے. we really had an amazing time there. موسم بڑا اسپیشل تھا, جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے, اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے, as soon as we parked our bikes it started raining, اور ہم اندر چلے گئے. And subhanallah, I was thinking, who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time? کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے, اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے, اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. And who is the person who is with us this time? And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They are on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person, جو کہ who is someone special with us, جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے, یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر, تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے, ان کی بات کو پورا کرتے ہیں, بیکاز اللہ loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم کہی کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم میں بادل آ جائے, تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادلوں نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو. اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے میڈ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو دیر آر پیپل, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کے وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور ایک پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وہم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے, اور کہاں سے ہے, اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں, اور کہاں سے ہیں. سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ تو کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو
اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم